أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. 30 پارے سورہ عبسہ کے یہ پہلے ہی رکوع کے آیتیں ہیں. سورہ عبسہ جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے، اور یہ تمام آیتیں ایک ہی رکوع کے حصے ہیں. سورہ عبسہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 42 آیتیں، 130 کلمات اور 533 حروف ہے. تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے روایات کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے: ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چند سرداروں کے ساتھ اس غرض سے تشریف فرماتے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کیا جائے. ان لوگوں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف جیسے لوگ شامل تھے. اسی دورانیے میں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیدائشی نابینا تھے. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے. کیونکہ کچھ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے پہنچتے ہی انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. بار بار وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بار بار اپنے طرف متوجہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عبس و تولا، عبسا اس نے تیوری چڑھائی، و تولا اور منہ موڑا، یعنی اپنے منہ کو، اپنے رخ مبارک کو دوسری طرف پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین بجبین ہوئے، یعنی آپ کے ماتھے پر اور پیشانی پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے. اس وجہ سے ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آیا ان کے پاس اندھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وما یدریک، اور تجھے کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سنورتا، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکر، پس اس کا وہ نصیحت حاصل کرنا فائدہ پہنچاتا. لیکن اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ ہے، فانت لہ تصدی، پس آپ انہی کی فکر میں ہیں. وما علیک، اور آپ پر کوئی الزام نہیں، اللہ یزکا، کہ وہ کیوں پاک نہ ہوئے، یعنی کیوں وہ مسلمان نہ ہوئے، اس بات کا الزام آپ پہ نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں آپ سے ملاقات میسر ہوگی یا نہ ہوگی. اور پھر وہ نابینا تھا، اس کو یہ بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے کوئی راہبر بھی ملے گا یا نہیں. اندیشہ تھا کہ کہیں راستے میں ٹھوکر لگ جائے یا کسی چیز سے ٹکر ہو جائے، یہ سمجھ کر کہ آپ کے پاس جا رہا ہوں دشمن ستانے لگ جائیں. یہ وہ خوف تھے کہ جو اس نابینا صحابی کو لاحق تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا،
سو آپ نے اس سے بے رخی برتی؟ کلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن خیرخواہانہ نصیحت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے، شفقت سے، محبت سے ان لوگوں پر اپنے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ جو لوگ باوجود اخلاص کے اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پیار سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، آپ کے ذمہ یہ بات لازم نہیں کی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ان کو پاک کر کے رہنا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، فی صحف مکرمہ، وہ جو لکھا ہے عزت کے ورقوں میں، مرفوعۃ، جو اونچے رکھے ہوئے ہیں یا اونچے درجے کے ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، بأیدی صفرہ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے عظمت شان کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، اور جو فرشتے اس کو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی نیکوکار اور بڑے درجے کے اللہ کے پیارے مخلوق میں سے ہیں۔ قتل الانسان، مار پڑ جائے انسان، ما اکفرہ، اس کو کس چیز نے ناشکرہ بنا دیا۔ یہ جملہ بد دعائیہ ہے جو عام طور پہ عربی زبان کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جیسے نعمت عظمیٰ کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو انہوں نے نہیں پہچانا، ایسے لوگوں پہ مار پڑ جائیں۔ انہوں نے غور نہیں کیا کہ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے ہم نے ان کو بنایا، من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ، بنایا اس کو، فقدرہ، پھر اس کو ایک خاص اندازے پہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے توجہ اس کے اثر پر مبذول کرانا چاہتا ہے کہ یہ اپنے اصل پر تو غور کرتا نہیں کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک ناچیز اور بے قدر قدر آپ سے، جس میں حس اور شعور، حسن و جمال اور عقل و ادراک کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے اپنے مہربانی سے اس میں ودیعت فرمایا، جس کی حقیقت کل اتنی ہوئی کہ یہ انسان اس سے احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے بہترین صورت بن کر پھر اسی منعم حقیقی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ اس راستے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان اور کفر، اچھے اور برے کے سمجھ دی یا ماں کے پیٹ سے نکالا آسانی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم اماتہ، پھر اس کو مردہ کیا، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا، یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی تاکہ یہ زندوں کے سامنے یوں ہی بے حرمت نہ پڑا رہ جائے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکال کھڑا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، اس نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، چاہیے کہ دیکھ لے انسان اپنے کھانے کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر زندہ رکھنے کے لیے کتنے اسباب منظم طریقے سے دنیا کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، یہ کہ ہم نے ڈالا پانی کو وافر مقدار میں نازل کرنا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے چیرا زمین کو پہاڑ کر، فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس زمین میں سے اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجوریں، وحدائق غلبا اور بڑے گنے باغات، وفاکہۃ اور میوے، وعبدا اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، جو فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔
ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر جہاں جہاں میووں کا اور پھلوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں انجیر، انگور اور زیتون ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن دیگر جو پھل ہے، سیب ہے، امرود ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول جو لوگ تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے سرزمین پر سب سے زیادہ اگنے والے جو پھل تھے وہ یہی زیتون، انجیر اور کھجور ہی تھی، اس لیے ان کے سامنے